اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسماعیل نے اپنے پیروکاروں پر شیعہ مذہب کا اختیار کرنا لازم کر دیا اور اعلان کر دیا کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ ہوگا۔ جتنے لوگوں نے مخالفت کی ان کو قتل کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ صوفیوں نے اپنے پیروکاروں اور مریدوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ارد گرد جمع کر لی، جنہوں نے کندھے سے کندھا ملا کر شیعہ مذہب کا خوب چرچا کیا اور فاطمی یا اسماعیلی اور ایران میں خود صفی خاندان کے افراد نے مذہب شیعہ کا اعلان کر دیا تاکہ تمام لوگ جو ابھی تک سنی مذہب پر کاربند ہیں اس جدید سلطنت کے مذہب یعنی شیعہ مذہب کا اعلان کر دیں۔ لوگوں نے اس اعلان پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا کیونکہ ایران کے شہروں میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت کا تعلق سنی مذہب سے تھا، بلکہ خود شیعہ علماء حاکم صفوی کے شیعہ مذہب کی مخالفت اور اس کے طریقہ کا انکار کرنے سے ڈرتے تھے۔ شاہ اسماعیل نے ایران میں مذہب شیعہ کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں کی۔ ایران کے باسی جن کی اکثریت سنی تھی کو ذہنی طور پر شیعہ مذہب کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی بجائے شاہ اسماعیل نے سختی برتی اور اس مقصد کے لیے شیعہ عناصر پر مشتمل ایک لشکر ترتیب دے دیا۔ اس لشکر کا کام یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو شیعہ عقائد و نظریات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس کی گردن مار دی جائے۔ اس کے مریدوں نے اس کی تائید اور حمایت کی اور اس نے ان کی حمیت و غیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران میں اپنے مذہب کو خوب مستحکم کیا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے اپنی سیاسی اور مذہبی دعوت کو مستحکم کرنے کے لیے ماہرانہ پالیسی اختیار کی۔ اس نے قز لباش قبائل پر اعتماد کیا جو ترکی الاصل تھے تاکہ وہ اس کی عسکری قوت کی بنیاد بنے۔ وجہ یہ تھی کہ ایرانی معاشرہ اس دور میں مختلف عناصر سے مرکب تھا کیونکہ اس پر مختلف اعتبار سے کئی یورشیں ہوئی تھیں۔ نتیجہ ان تمام عناصر کو ایک ہی کٹالی میں پگھلا کر ایک قوم بنانا اور ایک نظریہ کا پابند کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسماعیل صفوی اپنی لڑائیوں میں درندگی کا مظاہرہ کرتا تھا اور اپنے مخالفین بالخصوص سنیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتا تھا۔ اس نے عجم کے تمام ممالک کو فتح کر لیا تھا، جو اس کے ہاتھ چڑھتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا، جو مال ہاتھ لگتا تھا اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیتا تھا اور ان سے کچھ واپس نہ لیتا۔ جو علاقے اس کے زیر نگی ہوئے یہ ہیں تبریز، آذربائیجان، بغداد، عراق، عجم، عراق، عرب خراسان۔ قریب تھا کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا، اس کا لشکر اس کو سجدہ کرتا تھا اور اس کا ہر حکم مانتا تھا۔ قطب الدین حنفی العالم میں کہتے ہیں اسماعیل نے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو قتل کیا۔ اس قتل عام کی مثال نہ زمانہ جاہلیت میں ملتی ہے اور نہ اسلام کے کسی عہد میں، اور نہ ہی اتنے قتل سابقہ امتوں میں ہوں گے جتنے شاہ اسماعیل نے قتل کیے۔ اس کے ہاتھوں علماء اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد قتل ہوئی جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، حتیٰ کہ بلاد عجم میں ایک بھی عالم نہ بچ پایا۔ اس نے ان کی تمام کتب جلا ڈالی، حتیٰ کہ قرآن کریم کے نسخوں کو جلانے سے بھی اعتراض نہ کیا۔ وہ اپنے بزرگوں کے برعکس سخت رافضی تھا، اس کے مرید کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس بارے عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل ایک پہاڑی پر کھڑا دریا کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس کا رومال اس کے ہاتھ سے نیچے دریا میں گر پڑا۔ اس مقدس رومال کے پیچھے 1000 مریدوں نے پہاڑ سے نیچے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ کئی غرق آب ہوئے، کئی موجوں کی نظر ہوئے اور کئی شدید زخمی ہوئے۔ اس کے مرید شاہ اسماعیل کو الوہیت سے معمور سمجھتے تھے۔ قطب الدین حنفی کے بقول شاہ اسماعیل کو کوئی شخص شکست نہ دے سکا، حتیٰ کہ سلطان سلیم کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی اور پہلی بار اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہ اسماعیل شیعہ مذہب کا مدعی تھا۔ اس نے اس مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ اس کی دعوت کا سلسلہ دولت عثمانیہ کے زیر نگی بعض علاقوں تک دراز ہوا۔ ان علاقوں میں جن عقائد اور نظریات کی تبلیغ ہو رہی تھی، سنی عثمانی معاشرہ اس کو قبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ عقائد قرآن و سنت سے متصادم تھے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کی تکفیر کرتے تھے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر لعن طعن کرتے تھے، قرآن کریم کی تحریف کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی بھی عجیب و غریب نظریات ان کے مذہب میں شامل تھے۔ ظاہر ہے اس دعوت کی بازگشت یعنی سنی سلطنت کے فرما روا سلطان سلیم کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے فوراً سلطنت کی اہم شخصیات، قاضیوں، سیاسی زعماء اور علماء کی جماعت کو بلایا۔ یہ واقعہ 920 ہجری بے مطابق 1514 عیسوی کا ہے اور اعلان کیا کہ ایران کی شیعہ حکومت سے نہ صرف دولت عثمانیہ کو خطرہ لاحق ہے بلکہ پورا عالم اسلام اس خطرے کی زد میں ہے۔ اس لیے دولت صفویہ ایران کے خلاف جنگ ناگزیر ہے۔ علماء کرام نے بھی سلطان کی رائے سے اتفاق کیا۔ شاہ اسماعیل جب عراق میں داخل ہوا تھا تو اس نے وسیع پیمانے پر سنی علماء کا قتل عام کیا تھا اور ان کی مساجد مقابر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ سلطان بایزید کے آخری سالوں میں تو شیعی خطرہ بہت بڑھ گیا تھا۔ جب سلطان سلیم نے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی تو دولت عثمانیہ کے ارباب حکومت نے شاہ اسماعیل کے شیعہ مریدوں کا گھیرا تنگ کرنے اور دولت عثمانیہ کے مخالفین کی صفایا کا پروگرام بنایا۔ شاہ اسماعیل کے بہت سے ساتھیوں کو قتل کیا گیا اور بہت سو کو قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد خود اسماعیل سے دو ہاتھ کرنے کی ٹھانی۔ دونوں کے درمیان سخت خطوط کا تبادلہ ہوا۔ سلطان سلیم نے شاہ اسماعیل کے نام خط بھیجا اور اس نے اس میں لکھا: بے شک ہمارے علماء اور فقہا نے تیرے خلاف قصاص کا فیصلہ صادر کیا ہے، اس لیے کہ تو مرتد ہے۔ ہر سچے مسلمان پر لازم ہے کہ تیرے مذہب کے خلاف جنگ آزما ہو اور تجھ میں اور تیرے بے وقوف پیروکاروں میں جو مذہبی ہے بد مذہبی ہے اس کو ختم کر دیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم تجھ سے جنگ کریں اور ہماری تلواریں بے نعام ہوں، ہم تمہیں صحیح دین کے دائرہ میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجھ پر لازم ہے کہ ان اقالیم کو خالی کر دے جو تو نے ہم سے غصب کر کے اپنے قبضے میں کر لی ہے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ہم تیری جان بخشی کی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ اسماعیل صفوی نے اس خط کے جواب میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو فون کا تحفہ بھیجا اور کہا: مجھے یقین ہے یہ خط نشے کی حالت میں لکھا گیا ہے۔ سلطان سلیم نے اسماعیل کے نام اسی طرح کا ایک اور خط لکھا: میں آل عثمان کا سردار اور سلطان ہوں، میں اس دور کے بہادروں کا سردار ہوں، مجھ میں فریدوں کی سی شجاعت اور رعب و دبدبہ ہے، میں سکندر جیسی قوت رکھتا ہوں، میں کسریٰ نوشیروان کا عدل رکھتا ہوں، میں بت شکن اعداء اسلام کو نیست و نابود کرنے والا ہوں، میں ظالموں کے لیے خوف اور متکبر جابروں کے لیے سراپے ڈر ہوں، میں وہ ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کے سر جھک جاتے ہیں، میری طاقت کے سامنے عزت و عظمت کے بڑے بڑے عصائے سلطانی جھلک جاتے ہیں، میں عظیم بادشاہ سلطان سلیم خان بن سلطان اعظم مراد خان ہوں۔ اے امیر اسماعیل، اے فارسی سپاہ کے سپہ سالار، تیرا کیا خیال ہے؟ میں تیری طرف بڑھنے کے خیال کو ذہن سے نکال دوں گا، جبکہ میں سچا مسلمان ہوں، مخلص توحید پرست مسلمانوں کی جماعت کا سلطان ہوں۔ اب جبکہ علماء اور فقہا نے جو ہمارے پاس ہیں تیرے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے اور تیری قوم سے لڑنے کا فیصلہ سنا دیا ہے، تو ہم پر فرض ہے کہ تیرے خلاف جنگ آزما ہوں اور لوگوں کو تیرے شر سے نجات دیں۔ سلطان سلیم اول نے دولت صفویہ سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جو ہی وہ اناسنول سے استنبول پہنچا تو استنبول سے ایرانی علاقوں کی طرف نقل و حرکت شروع کر دی۔ جب اسکوٹرائی پہنچا تو شاہ اسماعیل کے نام ایک تہدید امیز خط تحریر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ہے: بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ پھر دوسری جگہ سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے: اور جو شخص تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، اور وہ قیامت کو ضیاءکاروں میں سے ہوگا۔ پس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے تو وہ رک گیا تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا ہو، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو شخص دوبارہ وہی حرکت کرے تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھانے والا بنا، گمراہ کرنے والا نہ بنا، اور نہ ہی گمراہوں میں سے کر، اور در در سید عالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے تمام صحابہ کرام پر درود و سلام ہو۔ اسی دوران سلطان نے سلیمان اول کو آ کے
قبیلہ کے محمد بن فرح شاہ بیگ کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنے قبیلہ سمیت اسماعیل صفوی کے ساتھ جنگ میں عثمانی فوجوں کا ساتھ دیں۔ دونوں متحارب فوجوں کے درمیان اطلاعاتی جنگ ہونے لگی، مگر سلیم اول نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے ہر حال میں جنگ کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ آگے بڑھتے ہوئے لشکر صحرائے یاس چمن تک پہنچ گیا اور جو آذربائیجان کے قریب ہے۔ یاس چمن کے جاسوسوں کے ذریعے یہ اطلاع پہنچی کہ شاہ اسماعیل صفوی جنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ موسم سرما تک جنگ ٹالنا چاہتا ہے تاکہ سردیوں میں عثمانی لشکر سردی اور بھوک سے ہلاک ہو جائے۔ سلیم کی پوری کوشش تھی کہ شاہ اسماعیل اور اس کے فوجیوں کے درمیان فوراً جنگ ہو، اس لیے اس نے دوبارہ قاصد روانہ کیا اور قاصد کے ہاتھ خط کے علاوہ ایک خرقہ تسبیح اور کشکول بھی روانہ کیا تاکہ وہ شاہ اسماعیل کو بتا سکے کہ تم درویش خاندان سے تعلق رکھتے ہو، میدان جنگ میں ہمارے سامنے کھڑا ہونا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود شاہ اسماعیل طیش میں نہ آیا بلکہ واپسی پر صلح کا طالب ہوا اور دونوں سلطنتوں کے درمیان امن و سلامتی کے معاہدے کی بات کی، لیکن سلیم نے صلح کرنے سے انکار کر دیا، اس کے قاصد کی اہانت کی اور اسے قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ در حقیقت سلیم کسی صورت میں سے صلح نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ صلح کی پیشکش ایک حربہ ہے اور شاہ اسماعیل صرف مہلت لینا چاہتا ہے تاکہ سردی شروع ہو اور عثمانی لشکر مشکلات میں پھنس جائیں۔ سلطان سلیم نے پیش قدمی جاری رکھی، جاسوس لمحے لمحے کی خبر دیتے رہے، یہ اطلاع بھی تھی کہ شاہ اسماعیل نے جنگ و جدل کی تیاری شروع کر دی ہے، بلکہ وہ ایران صحرا کے قریب پہنچنے والا ہے۔ سلیم نے بھی اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اگست 1514 عیسوی کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ سلیم نے بہترین مقام کا انتخاب کر لیا جو جنگ کے لیے نہایت موزوں تھا۔ سلیم نے میدان جنگ کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ قدرے اونچی جگہ تھی جس نے اسماعیل صفوی کی ہزیمت کو یقینی بنا دیا۔ بالآخر دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی اور تھوڑی دیر میں صفوی لشکر کو شکست فاش ہوئی۔ عین اس وقت جب سلیم صفویوں کے دارالحکومت تبریز میں داخلے کی تیاری کر رہا تھا، اسماعیل صفوی بھاگ کھڑا ہوا۔ سلیم تبریز میں داخل ہوا، شاہ صفوی اور قزلباش خاندان کی دولت پر قبضہ کر لیا اور تبریز کو اپنی جنگی کارروائیوں کا مرکز بنایا۔ جالدیران کے معرکہ کے خاتمہ کے باوجود ایرانی شیعوں اور دولت عثمانیہ کے سنیوں کے مابین چپکلش ختم نہ ہوئی بلکہ اس عدالت میں اور اس عداوت میں تیزی آ گئی اور فریقین ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ سلطان سلیم اول اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے صحیح عقیدہ، صافی منہج، ترقی یافتہ اسلحے اور بہادر اور تجربہ کار سپاہ کی بدولت کامیاب ہوا، مرکش ابلیسین اور ذوالفقاروں کی باقی املاک کو فتح کرنے کے بعد واپس وطن لوٹ گیا۔ اس کی وجہ سے اناضول مشرق کی طرف سے ہر طرح کے حملوں سے محفوظ ہو گیا اور عثمانیوں کے لیے آذربائیجان اور کوہ قاف کے علاقوں تک پہنچنے کے راستے کھل گئے۔ جب فارسیوں کو سلطان سلیم کے مقابلے میں شکست ہوئی تو ان کی پرتگالیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کی سوچ اور تیاری پہلے سے کہیں بڑھ گئی۔ جب بوکرک نے حضمز پر قبضہ کیا تو اس کے بعد تو پرتگال کے ساتھ رابطے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس دوران شاہ اسماعیل کا سفیر پہنچا اور صوفیوں اور پرتگالیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کی روح سے پرتگال کے بحری بیڑے نے بحرین اور قطیف کی جنگ میں فورس سی اور ساتھ ساتھ فارسیوں کو بھی مدد فراہم کرنا تھی۔ اسی طرح پرتگالیوں نے مکران اور بلوچستان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بھی شاہ اسماعیل کو امداد فراہم کرنا تھی اور اس معاہدے کی روح سے پرتگالیوں اور فارسیوں نے عثمانیوں کے خلاف مل کر جنگ آزما ہونا تھا، لیکن اس معاملے پر عمل نہ ہو سکا کیونکہ بوکرک کی موت نے اس معاہدے کو کالعدم کر دیا۔ پرتگالیوں نے معرکہ سے پہلے ہی شاہ اسماعیل کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کر دیا تھا۔ صوفیوں سے دوستی کا مقصد عربی خلیج میں کسی منعکس مرکز کی تلاش کے ہدف کو حاصل کرنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ صوفیوں کی دوستی حاصل نہ کر سکے تو خلیج میں مقامی فوجوں کے تعاون سے اپنے اہداف کو پورا کرنے پر تغالیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، بالخصوص بحر احمر میں نفوذ کرنے کے مراکز کے حصول کی ان کی سکیم کافی حد تک ناکام ہو جائے گی۔ فارسیوں کے ساتھ ساتھ معاہدے کرنے کی پرتگالی پالیسی ایک خط کے ذریعے سامنے آتی ہے۔ یہ خط بوکرک نے شاہ اسماعیل صفوی کے نام تحریر کیا تھا۔ اس خط میں یہ بات مذکور ہے: میں آپ کی اس لیے قدر کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر بسنے والے مسیحیوں کے ساتھ احترام کا سلوک کیا۔
میں اپنا بحری بیڑا، سپاہی اور اسلحہ آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ہندوستان میں ترکوں کے قلعوں کے خلاف انہیں اپنے کام میں لائیں۔ آپ جب عرب کے علاقوں پر فتح کریں گے، حملہ کریں گے یا مکہ پر حلہ بولیں گے تو بحر احمر میں، جدہ کے سامنے یا عدن میں یا بحرین میں، قطیف یا بصرہ میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ فارسی ساحل کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے قریب پائیں گے اور جو وہ چاہیں گے میں ان کے لیے کروں گا۔ اب جبکہ شاہ اسماعیل کو عثمانیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی تو اس نے نصرانیوں اور عثمانیوں دشمنوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا۔ اس لیے اس نے پرتگالیوں سے معاہدہ کر لیا اور ہرمز پر ان کے قبضے کو اس شرط پر تسلیم کر لیا کہ بحرین اور قطیف پر حملے کی صورت میں پرتگالی اس کو امداد فراہم کریں گے اور عثمانی فوجوں کے مقابلے میں فارسیوں کو مدد یقینی ہوگی۔ پرتگالی اور صفوی معاہدہ کی سکیم کے مطابق مشرق عرب دونوں کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ اگر ان علاقوں پر کامیابی ہوتی ہے تو صفوی مصر پر قبضہ کریں گے اور پرتگالی فلسطین پر۔ ڈاکٹر عبدالعزیز سلیمان نواز لکھتے ہیں، اسماعیل شاہ نے دولت عثمانیہ جو ایک بہت بڑی طاقت بن چکی تھی اور بحر متوسط اور صفوی کے درمیان حائل ہو گئی تھی کے خلاف خلیفوں کی تلاش سے کوئی گریز نہ کیا۔ وہ کسی بھی شخص سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار تھا، حتیٰ کہ پرتگالی جو اسلامی پانیوں میں اپنے خلاف ایک بہت بڑی اسلامی فوج کی مزاحمت سے خائف تھے، چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ہو جو اس علاقے میں ان کی مدد کرے۔ باوجود اس کے کہ ہر مذہب کا ملک جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے پرتگالیوں کے آنے سے بہت بری طرح متاثر ہوا اور اس کی تجارت اور اقتصادیات کو کافی نقصان پہنچا، مگر پھر بھی شاہ اسماعیل اپنی ذاتی مصلحتوں اور عثمانیوں کے ساتھ کینہ کی وجہ سے پرتگالیوں کے ساتھ ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اس نے بہت سی معمولی فائدے کے بدلے ہرمز پرتگالی کے قبضے کو تسلیم کر لیا، لیکن پرتگالیوں نے اپنے حلیف شاہ اسماعیل کو یہ فرصت ہی کب دی تھی کہ وہ فائدہ اٹھاتا، لیکن شاہ اسماعیل کی یہ پالیسی پرتگالیوں کے خلیج پر تسلط میں معاون ثابت ہوئی۔ سلطان نے ایران کی فتح پر اکتفا کیا اور شاہ اسماعیل کا تعاقب ترک کر کے باہر مجبوری اپنے علاقے میں واپس چلا گیا، جس کے کئی سدے باب ہیں۔ عثمانی لشکر کے افسروں میں ایک طرح کی بغاوت، یہ افسر فارس میں جنگ جاری رکھنے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ بقول ان کے سلطان نے اپنا ہدف حاصل کر لیا تھا اور شاہ اسماعیل صفوی کی شوکت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ سلطان کا یہ اندیشہ ہے کہ اگر عثمانی لشکر فارسی علاقوں میں دور تک جائے گا تو صفوی کمین ہوگا اور حملہ آور ہوں گے، جس سے فوج کو ناقابل تلافی نقصان بھی ہوگا۔ ممالک کی حکومت کو ختم کرنے کی سوچ، کیونکہ دولت عثمانیہ کے خفیہ اداروں نے کچھ خطوط پکڑے جو صفویوں اور ممالکی کے درمیان عثمانی سلطنت کے خلاف ان کے باہمی تعلق اور باہمی تعاون کا پتہ دیتے تھے۔ عثمانیوں اور صفویوں کے اس چپکلش کے فائدے یا نتائج: شمالی عراق اور دیار بکر کا دولت کا عثمانیہ میں منظم ہونا، دولت عثمانیہ کی مشرقی سرحدوں کا محفوظ ہونا، اسماعیل صفوی کے پیروکاروں اور مددگاروں کے خاتمے کے بعد ایشیائے کوچک میں سنی مذہب کی ترویج و ترقی، پھر جالندھر ایران میں شیعوں کی شکست، یہ عالم اسلام کی طرف سے دولت عثمانیہ کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، خاص کر اس کے بعد کہ وہ اپنے بارے میں یہ اعلان کر چکی تھی کہ وہ مسلمانوں کی محافظ ہے۔ دولت عثمانیہ دوسری طاقت کے خاتمے کی ضرورت کو محسوس کرنا، اور یہ دوسری طاقت تھی مملوکی سلطنت۔ دولت عثمانیہ اور دولت صفویہ کے تصادم کا اثر اناسنول کے قدیمی راستوں پر اور دولت عثمانیہ کی کسٹم سے حاصل ہونے والی برآمدات پر 918 ہجری میں 1516 عیسوی کے بعد ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی وجہ سے آمدنی میں کافی حد تک کمی ہو گئی، کیونکہ زیادہ تر قدیم راستے بند کر دیے گئے تھے۔ پھر یہ راستے پر بھی خطر، جس کی وجہ سے ایرانی اور عثمانی اقالیم کی مابین تجارت کی پہلی جیسی گہما گہمی باقی نہ رہی تھی۔ فارسی ریشم سے دولت عثمانیہ کو جو آمدنی ہوتی تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ دولت عثمانیہ اور دولت صفویہ کی چپکلش سے پرتگالیوں کے فائدہ اٹھانا، انہوں نے کوشش کی کہ وہ مشرقی سمندروں پر مسلط ہو کر مشرق و مغرب کے قدیم راستوں کو ہر طرف سے گھیر لیں۔ عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان جنگوں کی درمیان کی وجہ سے یورپیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یورپیوں نے
دولت عثمانیہ کے خلاف شیعہ صفوی ملک کی مدد کی ٹھان لی تاکہ عثمانی یورپ پر آئندہ کبھی بھی حملہ نہ کر سکے اور صفویوں سے الجھتے رہیں۔ مملوکی سلطنت کا عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا۔ شمال مغربی ایران میں صفویوں کو شکست فاشت کے بعد عثمانی سلطنت کے فرمانروا سلیم اول نے مملوکی سلطنت کے خاتمے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ مصر و شام کو عثمانی سلطنت میں ملانے کے لیے عثمانی فوج کے اسباب تھے، جن میں چند یہ ہیں۔ دولت عثمانیہ کے بارے میں مخالف کا نتیجہ یہ ہے کہ کیونکہ مملوکی دولت کا فرمانروا کانسو غوری بمطابق 1501 تا 1516 عیسوی بعض عثمانی امراء کی طرفداری کرنے لگا جو سلطان سلیم سے بھاگ کر مصر آ گئے تھے۔ ان میں سے سرفہرست امیر احمد کا نام آتا ہے جو سلطان سلیم کے بھائی ہیں۔ مملوکی ارکان دولت نے ان امراء کی موجودگی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرکے سلطان سلیم کی مشکلات میں سامنا کر دیا ہے۔